اللہ تعالیٰ کے ایک عاشق کو پھانسی دی جانے والی ہے، یہ منظر دیدنی ہوگا۔ بھیڑ لگی ہوئی تھی اور حضرت خباب کو وہاں پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا، اور بخاری شریف میں لکھا ہے کہ عین اس وقت ایک وجد کی کیفیت طاری تھی حضرت خباب پر، اور وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، وَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجَعِي وَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ، کہ آج میرے دشمنوں تمہاری تمنا تو یہ ہوگی کہ موت کے خوف سے میرا چہرہ زرد ہو گیا ہوتا، تمہیں بڑی تمنا ہوگی، لیکن تم گھبراہٹ کے آثار خباب کے چہرے پہ نہیں دیکھ سکو گے۔ ولا جزن انی الی اللہ مرجعی، میں تو اللہ کی اپنے محبوب کی طرف لوٹ کے جا رہا ہوں، خوف کہاں سے، گھبراہٹ کہاں سے؟ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، اگر تم مجھے اس جرم کی پاداش پہ قتل کر رہے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا محبوب ہے، تو پھر جس پہلو تم چاہو مجھے مارو، جس پہلو تم چاہو مجھے پچھاڑو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ کس طرح خوف دشمنوں کا ان کے دلوں سے اچک لیا جاتا ہے، اور یہ جو ذہنی اذیت ہے اللہ تعالیٰ کے دوست اس دنیا کی زندگی میں اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنانا، اسلامک پرسپیکٹو کیا ملتا ہے اس دنیا کی زندگی میں، یہ ہے موضوع ناظرین۔ لا یقعد من قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، اللہ کے دوست جو ہیں، جو اس سے تعلق بناتے ہیں، جو اس کو یاد کرتے ہیں، جو اس کا ذکر کرتے ہیں، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوتا ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، غاشیت ہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، اور اللہ تعالیٰ سکینت کا نزول ان پہ فرماتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کی زندگی میں، بات یہ عرض کر رہا ہوں، ایک روحانی غذا، ایک روحانی لذت، یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے صلے میں اس دنیا میں ملتا ہے۔ ہر آدمی سے نہیں سمجھتا۔ ہم جیسے لوگ جب مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، 5 منٹ کے بعد تسبیح ہاتھ سے چھوٹنے لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ فوراً اٹھیں اور کسی اور کام میں لگیں، لیکن وہ لوگ جو راتیں آنکھوں میں کاٹ دیتے ہیں، جو گھنٹوں اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یوں ہی خشک بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کچھ میسر نہیں آ رہا ہوتا؟ ایسی بات نہیں ہے ناظرین، انہیں اللہ تعالی کی جانب سے بے تحاشا غذائیں روحانی مل رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وضاحت کیا ہے میں ایک وقفے کے بعد کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک شارٹ بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جو دوستی کر رہے ہیں اور پھر دوست کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، انہیں کیا ملتا ہے؟ وہ ایسی خشک نہیں بیٹھے ہوتے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسباد دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن برائی ہو، جیویں مرشد کامل باہو جییں بوٹی لائی ہو۔ یہ ہے وہ کیفیت کہ اللہ جو چمبیلی کا پودا
میرے مرشد نے میرے من میں لگایا ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ کے پانی سے جو میری نس نس کو سینچا ہے، تو اب معاملہ کیا ہے؟ اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن برائی ہوں، کہ اللہ تعالی کے ذکر سے میرا سینہ مہک اٹھا ہے، اور اتنی لذت مجھے میسر آئی ہے کہ میں آپے سے باہر ہوا جاتا ہوں۔ یہ ہے وہ کیفیت، اللہ تعالی سے تعلق بنانا، اس کے انوار، روحانی غذائیں اور ان میں ایک لذت۔ یہ بجھارتے نہیں ہیں، یہ پہیلیاں نہیں ہیں۔ جن لوگوں پہ یہ سب کچھ بیتا ہے، کبھی ان کی زبان سے سنیے تو صحیح وہ کیا کہتے ہیں۔ خاقانی کیا کہتا ہے؟ پس 80 سال ای نقطہ محقق شد با خاقانی، کہ یک لحظہ با خدا بودن بے از تخت سلیمانی۔ خاقانی کہتا ہے کہ میں نے 30 سال جنگلوں کی خاک چھانی ہے، اور 30 سال کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ ایک لمحہ جو اللہ تعالی کی معیت میں بسر ہو جائے وہ تخت سلیمان سے بہتر ہے، وہ دنیا کی بادشاہت سے بہتر ہے، وہ لمحہ جو اللہ کی معیت میں بسر ہو جاتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ خوف بھی نہ رہا، غم بھی نہ رہا، روحانی لذت بھی مل گئی۔ عزت کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں ان کو معزز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیے، عزت کے لیے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جانا پڑتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا سرچشمہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ پیغمبروں کو عزت دیتا ہے، اور پھر جو پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں اسے معزز کرتا ہے۔ ناظرین، عزت کا تصور کیا ہے؟ عزت کا تصور یہ ہے کہ جو موجودگی میں عدم موجودگی میں یکساں کی جائے، دل اور دماغ کی گہرائیوں سے کی جائے، زمانے کی لمبان گو کتنی ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے، لیکن جو صاحب عزت ہے اس کا نام دمکتا رہے، اس کی عزت مہکتی رہے۔ یہ ہے عزت کا تصور۔ اس دنیا میں دیکھیے عزت کسے حاصل ہے؟ پیغمبروں کو حاصل ہے۔ عزت کسے حاصل ہے؟ جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، سچی عزت انہیں حاصل ہے۔ خدا کی قسم، معزز اصل میں وہی ہیں جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں۔ سچی عزت آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ سچی عزت آج خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، حضرت مجدد الافسانی کو حاصل ہے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ دیکھو سب آپس میں لڑتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی، اہل حدیث، یہ سب آپس میں جھگڑیں، لیکن جب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ کا نام آئے سب کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، سب تعظیم بجا لا رہے ہوں۔ یہ ہے سچی عزت۔ سچی عزت انتخابات لڑنے سے نہیں ملتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجب مشیت ہے۔ لوگ عزت کے حصول کے لیے ہلکان ہوتے ہیں، الیکشنز لڑتے ہیں، اور الیکشن کا آغاز اس طرح ہوتا ہے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں مخالف امیدوار، ایک دوسرے کا شجرہ نسب کھنگالتے ہیں، 7 پشتوں کا۔ یہ عزت کے حصول کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پھر کابیناؤں کا چکر چلتا ہے، منتیں، خوش آمدیں، پھر کتنی کابینائیں بنتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں۔ ناظرین، کتنی کابینائیں پاکستان میں بنی، آپ کو آج کتنے وزیروں کے نام یاد ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عجب مشیت ہے کہ جو لوگ عزت کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نام تک ذہنوں سے محو کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس کی اس دنیا میں جزا، وہ کس طرح پشت پناہ ہوتا ہے، وہ کس طرح حمایت کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ کے دوست تو قتل بھی ہوتے ہیں، سولیوں پہ بھی چڑھتے ہیں،